الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تطمعون أن يكونوا يسمعون كلام الله وقد كان فريق يسمعون كلام الله ويحرفونه من بعد ما يفقهون من بعد ما يفقهون کیا اپنی طرف کو رکھتے ہیں اور ادارے چلتے ہوئے وہ تمہاری باتوں میں یقین تم بات تمہاری تصدیق کریں گے ان کی جماعت اللہ کے کلام کو سنتی ہے اور ایک جماعت سن چکے تھے اللہ کے کلام کو سننے کو پھر اس کی تحریک کرتے ہیں تحریک فرمانے بعد ما فرو بعد اس کے اس کو سمجھنے کے بعد وہ یعلمون اور وہ لوگ اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے وہ یعلمون ان تحریم حرام ہے اور اللہ کے کلام میں اس طریقے کو کرنا جاتا ہے اس کے باوجود وہ تحریم کرتے ہیں مولانا یہ بات آپ کے سامنے آئے گا اب اور یہ بڑا مشکل ہے اندر استقام صدارت کو چاہتا ہے اور وفاقات کرے معلوم بنا لے کے آئے اتسمعون اخبارهم وتسمعون اتسمعون اخبارهم ان کی خواص بیان ہونے کے بعد بھی آپ کی اتسمعون اخبارهم آپ کی خبریں سنتے ہیں اور وتسمعون یہ امید رکھتے ہیں کہ تمہاری بات مانے اور مومنوں کی زمین سے حال ہے جماعت یسمعون کلام اللہ اللہ کے کلام کو یہ سنتے ہیں ثم یحرفون کی تعریف کرتے ہیں من بعد ما عقلوا اس کو سمجھنے کے بعد اس کے اس کو سمجھ چکے تھے یہ فریق کون سا تھا 70,000 لوگ تھے جن کو ہلاک کر کے اس وقت کوئی دور پہ چلے گئے اور انہوں نے اسرار کیا اس بات پر اچھی طرح سردار اللہ اجازت کے اللہ کو دیکھیں گے اور میں نے کبھی جیسے تجلی اللہ کی تجلی کا ظہور ہو گیا اس پر یہ کہ دل کا نور اور حاصل ہو گئے اور اللہ کو برکت کر کے انتقال کر کے مر گئے بے روشنی ہو کے کر ہوا یہ جو فریق تھا انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا اللہ کی گفتگو انہوں نے سنی باقی قرآن تورات جو ہے وہ خود کلام اللہ نہیں ہے وہ کتاب ہے قرآن اور انجیل اور زبور یہ کتاب اللہ خود ہوتا ہے ان میں سے کوئی کلام اللہ صرف قرآن پاک اور یہ جو ہوتا ہے جو میں یسمعون کلام اللہ یہ کلام اللہ ما وراء تورات ہے ما سوى تورات ہے تورات کے علاوہ ہے کلام اللہ کوئی بھی آسمانی کتاب نہیں ہے وہ صرف قرآن پاک ہے اس لیے ساتھ خدا کا شکر ادا کریں حدیث کلام رسول اللہ ہے یہ کلام اللہ ہے کلام اللہ صرف یہ اور سورہ توبہ کے اندر بھی قرآن کے بارے میں آتا ہے پہلے حضور من المشرکین استجارک فاجروا حتی یسمع کلام اللہ حتی یسمع کلام اللہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے کلام رسول اس کے لیے کہ کلام اللہ الصوت صوت القاری والکلام کلام اللہ کلام اللہ والصوت صوت القاری کلام اللہ جس کی تلاوت اللہ نے خود کی ہے وہ یہ صرف قرآن پاک ہے اور کوئی آسمانی کتاب کلام اللہ نہیں اور یہ آیت جو ہے محل اشکال ہے کہ بھائی وہ قرآن کی کلام سنتے تھے تو میرا نزدیک اللہ کے جو کلام انہوں نے سنا ہے وہ ما وراء تورات ہے وہ ما وراء تورات ہے تورات کی شکل میں تورات خود کتاب اللہ ہے وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء اس کا کیا ہے اتسمعون اخبارهم کیا آپ ان کی خبریں سنیں گے اس کے بعد وتسمعون اور یہ امید رکھیں گے کہ
یہ ایک جماعت ہے، فریق اول تحریک ایمان میں. یہ دوسری جماعت مراد کی یہودی. جب یہ ایمان نماز کی طرف الگ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، اپنے یہودیوں سے کہتے ہیں سادہ قسم کی یہودیوں سے مسلمانوں سے بیان کرتے دیوان ان خبروں کو فتح اللہ علیکم. اللہ تعالیٰ نے جو خبریں تمہارے لیے اپنے کتاب میں بیان کیا ہے، اللہ نے اپنے کتاب میں جو خبر کیا تم مسلمانوں کو بتاتے ہو تو امی ہے بتاؤ، کیا تم ان کو بتاتے ہو خبریں اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کر دی. انجام تھا وہ تم سے اختلاف کرے اس کلام کے ذریعے سے کہ اللہ کے سامنے غفلت سے کام لے تو بڑا عقل نہیں رکھتے ہو. مولانا عام یہودی وہ کسی مسلمان سے ملے اور وہ کہے بھائی آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آخری کتاب اس کا تذکرہ تو ہماری کتابوں میں بھی ہے، تورات میں بھی. انہوں نے مجھے بیان کر دیا تو پھر کیا بات کے دن یہودی کیا کہے گا؟ لوگ یہ کہے گا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا کہ آخری نبی ہے، آخری کتاب ہے. میں اسے کہوں کہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے بھی جھوٹ بولتا ہے. تم لوگوں نے خود کہا تھا مدینے میں ہم سے کہ ہماری کتاب تورات کے اندر تمہارے نبی آخر زمان کا بھی تذکر ہے اور اس کی آخری کتاب کا تذکر ہے. اس لیے اب یہود جو بڑے بڑے ملا ہے وہ عام طور کے گروہ کرے وقت ان سے وہ خبریں بیان کرتے تو جو اللہ نے تمہاری کتاب میں بیان نہ کرو کیا جانکار جان کر کے وہ خدا کے سامنے تم سے اختلاف کرے اور حجت بازی کرے، حجت تمہارے خلاف حجت اور دلیل قائم کرے. مسئلہ سمجھ میں آئے گا؟ مہیلا کا بات میرا بات اور جب بات کی طرح الگ الگ ہو جاتے ہیں مسلمین یا تو مسلمان کو بیان کرتے وہ خبریں جو اللہ پاک نے تمہارے لیے بیان کی ہے تمہاری کتاب میں، کیا تم مسلمانوں سے یہ چیز بیان کرتے ہو تاکہ یہ تم سے حجت بازی کرے اور اللہ تمہارے کے لیے کہ تم پر حجت قائم کر دے اللہ کے سامنے. بیان کرتے ہو تاکہ انجام کا وہ تم سے حجت بازی کرے ان طرف اللہ کے سامنے. ان طرف یہ سب پہ یوحنا کے لیے اور یہ یوحنا کو یہ تو ہر رسول کے ساتھ متعلق ہے، فتح کے ساتھ متعلق نہیں ہے. پہلا بات میرا واضح اور بات کی طرف الگ الگ ہو جاتے کیا تم مسلمانوں کو بیان کرتے اور اگر ماں مسلموں کا ترجمہ کرو اور اچھا ہوگا. ایمان ایسی خبریں فتح اللہ والے جس کو اللہ نے بیان کر کے اوپر تمہاری کتابوں میں تم اس کو کیا بیان کرتے ہو کہ یوحنا کو آپ کے اوپر واجب آنے اور حجت قائم کرتے تمہارے خلاف یہی اس خبر کے بتانے سے ان طرح تمہارے کے سامنے تم کب تک غافل ہوتے فلا تعقلون یہ سمجھتے نہیں. یا کوئی شیعہ کی کوئی بات صحیح ہے یا کسی بریلوی کی بات صحیح آپس میں کہتے ہیں جب بریلوی کہتے ہیں کہ یہ بات ہے دیوبندی کی صحیح لیکن دیکھ لینا اس بات کو دیوبندی کے سامنے بیان نہیں کر دیتے. بات تو صحیح اس بات کو اللہ کو بیان نہیں کرا دیوبندی کے سامنے. کہیں ایسا نہ ہو تمہارا بولا کہ جو حجت بات تم نے خود مانا تھا کہ یہ تو ہوتا ہے پورے ہوتا سمجھو. اب یہ بڑے مولوی اور عام طبقے سے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے ایسی خبریں بیان نہ کرو یعنی ملامت کر کے اپنے عام طبقے کو مولوی لوگ اور بڑے لوگ وہ ملامت کرتے. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ وہ ملامت کرتے بنا جانتے نہیں اللہ تعالیٰ اللہ جانتا ہے جو جس کو یہ چھپائیں گے اور جس کو یہ ظاہر کریں گے. اللہ کو ہر چیز کہیں گے. یہ دوسرے کو اللہ کو کریے یہ کیوں ملامت کرتے ہیں یہ
تیسری جو جاہل قسم کی بالکل جاہل اور امی طبقہ ہوتا اور ان منافقین کے اندر یہود کے اندر ان یہود میں منہم خبر مقدر بنے گا امیون جو بالکل ان پڑھ قسم کے لا یعلمون الکتاب کہ تورات کو بالکل نہیں جانتے نہ نماز کو جانتے نہ ماننا الا امانی مگر جھوٹی آرزو اور جھوٹی آرزو کیا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ ہمارے بڑوں نے وہ سالے 40 دن عبادت کی ہے لہذا ہمیں جہنم زیادہ سے زیادہ 40 دن کی ہے جہنم میں جائے یہ جھوٹی آرزو ہے یہ اس قسم کی یعنی ہم جنتی زیادہ سے زیادہ 40 دن یا دنیا کی زندگی 7000 سال ہوا نبی کے زمانے میں انہوں نے استدلال کیا تھا یہود نے الف لام میم را الف لام را اس قسم کے حروف مقطعات سے اس دنیا کی زندگی یہ دنیا باقی جو رہے گی وہ 7000 سال تک 1500 سال گزر چکے 5500 سال باقی تو یہ ہمارے بڑوں نے 40 دن اور سارے کی عبادت کی تو 40 دن ہمیں زیادہ سے زیادہ ذرا ہوگا دوسری صورت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی 7000 سال ہے ہر سال اس میں 7000 سال ہے اور ہر 1000 سال کے مقابلے میں ایک دن ہمیں ایسا ہوگا تو 7 دن ہمیں ایسا ہوگا ہر 1000 سال کے مقابلے میں ایک دن ہمیں ایسا ہوگا تو یہ کہ 7 دن ہمیں ایسا ہوگا آپ نے دیکھا بلیاں جو ہوتی ہے اللہ کا بناتا ہے وہ جو بیل ان کے سامنے سے گزرتے تو آپ نے دیکھا کہ بیل کے نیچے بڑے بڑے گوشت لچکتے بیل چلتے بیل جب گزرتا ہے تو بلی ایسے نیچے دیکھتی کہ کتنے بڑے گوشت ہیں یہ ابھی گرے گی تھوڑی دیر بعد ابھی گرے گی یہ گوشت ملے گا لیکن وہ ظاہر ہے جھوٹی آرزو یہ آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی یہ جھوٹی آرزو یہی حال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ 40 دن جہنم میں جائیں گے جو ہمارے بڑوں نے بہت سال کی عبادت کی یا دنیا کی زندگی 7000 سال ہے 7000 سال میں ہر 1000 کے مقابلے میں ایک دن ہمیں عذاب ہوگا اور 7 دن ہمیں عذاب ہوگا پھر ہم جنتی لوگ ومنهم أميون منهم خبر مقدم بنے گا امیون منصوب ہے لا یعلمون الکتاب یہ اس کے لیے پورا جملہ صفت بنے گا اذا امانی یہ امانی امیت کی جمع ہے یہ مستثنا منکر ہے جھوٹے آرزو دوران کو نہیں جانتے الا امانی مگر یہ جھوٹی آرزو کو جانتے اور کچھ بھی نہیں تو لا یعلمون الکتاب الا امانی صفتوں میں امیون مبتدا مؤخر ہوگی وَإِنْهُمْ نہیں یہ لوگ مگر اِلَّا يَظُنُّونَ اٹکل پچھو اور سن و گمان کی باتیں کرتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وہ مبتدا بنے گا اِلَّا بھی اور عمل نہیں کرے گا چونکہ اِلَّا میں اور يَظُنُّونَ جملہ خبر بنے گا اس کی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ یعنی انہم نہیں یہ لوگ لیسو فی حقیقت فی قطع من الامر کسی قطعی خبر میں نہیں ہے اِلَّا يَظُنُّونَ مگر جھوٹی بات گمان کرتے ہیں گمان سن نہیں تھا باقی کچھ نہیں فوائد للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند الله ليشتروا ثمنا قلیلا ہلاکت و تباہی ان لوگوں کے لیے جو کتاب اللہ کو لکھتے ہیں بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم یقولون هذا من عند الله پھر لوگوں کو مبتدیوں کو بتاتے ہیں کہ هذا نازل من الله یہ اللہ کی طرف سے آیا یہ کیوں یقولون کیوں کہتے جھوٹ بولتے ليشتروا به ثمنا قليلا تاکہ استحق شدہ کچھ انہوں نے یشتروا بالمکتوب اس مکتوب کے مقابلے میں ثمنا قلیلا دنیا کے معمولی سامان لے وَيَحِلُّ مما كتبت أيديهم ہلاکت ہو ان کے لیے مما كتبت أيديهم جو ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا وَيَحِلُّ ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو مما يكسبون جو پیسہ اور مال کماتے ہیں مولا کی دعوت ہوتی ہے ہاتھ سے سمجھے میں کی دعوت ہوتی ہے ہاتھ سے لیکن بےدین کہہ کر کے اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی اور نہیں لکھ رہا خود اپنے ہاتھ سے حقیقی تحریف کر بےدین کہنے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آئی اب ویل ہمیشہ
تنوین کے ساتھ اللہ کا بڑا کر مبتدا بنے گا، اور ویلکم اضافت کے ساتھ یہ ہمیشہ مفعول مطلق بنے گا. پورے قرآن میں اسی طرح، حدیثوں میں بھی اسی طرح. یہی حالت ویلن کا حال یہی ہے، ویلن کا حال یہی. ویل کے معنی تباہی اور ہلاکت ہے، اور ویل کے معنی بھی ہلاکت اور تباہی ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ویل لمن بقا فی الہلاکت، ہلاکت کے اندر جو گر جاتا ہے اس کے لیے ویل استعمال ہوتا ہے، اور ویل لمن قرب الہلاکت، اور جو ہلاکت کے قریب ہو اس کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تنوین کے ساتھ ہمیشہ مبتدا بنے گا، اضافت کے ساتھ ہمیشہ مفعول مطلق بنے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے جنس میں سے کوئی فعل آپ دکھائے آپ کو کبھی نہیں ملے گا. اس کے جنس میں سے کوئی فعل آپ کو کبھی نہیں ملے گا. دیکھو ویل یہ مثال بابی اور اجمل بھی جاری ہے، تو تم اس قسم کا فعل مجھے دکھاؤ، اس کا ماضی اور اس کا مضارع دکھاؤ. اس لیے یہ مفعول مطلق بنے گا لغیر لفظی، کوئی ایک فعل نکالا جائے گا تو اس کے من غیر لفظی اس کی لفظ میں سے نہیں ہوگا، چونکہ فعل ان دونوں میں سے آتا ہی نہیں ہے. ویل کا حال بھی یہی ہے اور ویل کا حال بھی یہی ہے. اس لیے ویل کا معنی یہ ہوگا الگ ویل کا، الگ ویل کا، الگ نکالیں گے. وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ وَالصَّلَاةُ وَالتَّبَعُ. اب دلوی کے خبر ہے وَيْلٌ لِّلَّذِينَ وَالتَّبَعُ. مولانا نکر جو ہے جب اس سے خبر حاصل ہو اور مفید خبر ہو تو وہ مبتدا بن سکتا ہے، تاکہ آپ کی کافیہ کہتا ہے لا تکون نکرۃ مبتدا الا اذا تخصص بوجه ما من الوجوه الستة. 6 طریقوں میں سے کسی طرح تخصیص ہوگی تو پھر ایک نکر مبتدا بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. اس پر لوگوں نے کافی کی خبر دی. تقریباً 30 کے لگ بھگ مقامات الفیہ کی شروعات نے نقل کیے جہاں پڑھے میں سے کچھ نہیں. آپ بات سمجھ رہے؟ اور کوكب انقض الساعة، وہ آپ کے سامنے کوكب مبتدا انقض الساعة، ایک ستارہ انقض الساعة اس کی خبر. لیکن یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ویلوں کے اندر تخصیص آ گئی بددعا سے. یہ بددعا کی وجہ سے خاص ہے، جیسے شر احدث شر عظیم احدث، بڑی ہلاکت، بڑی تباہی، ایک بددعا ہے. وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ يَكْتُبُونَ هَٰذَا تَعْلِمٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هَٰذَا نَازِلٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ. یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ یہ مفعول یقولون کا، یقولون کے ساتھ متعلق ہے. یقولون یہ جھوٹ بولتے ہیں، لکھی ہوئی چیز ہوگی اپنے ہاتھ کی ہوتی ہے لیکن جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ اس لیے بولتے ہیں لیشتروا به، لیشتروا بما کسبوا، جو کچھ انہوں نے بھی لکھا تاکہ اس کے ذریعے سے حاصل کر لیں. لیشتروا خریدنے اس کے ذریعے سے یا حاصل کرنے اس کے ذریعے سے ثمن قلیلا، دنیا کے ساتھ سامان پورا دنیا ثمن قلیل، والمتاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى. يشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. معصولة آية مطلوبة فصلاة ويل جو کچھ بھی ہاتھوں نے لکھا، وويل لهم اور ہلاکت مما يكسبون جو کچھ انہوں نے کمائی کر دی. ویل مبتدا بنے گا لهم ثابت کائن کے ساتھ متعلق مما كتبت وہ أيديهم، یہ بھی موصوف سے نجات، یہ بھی اس ثابت کے ساتھ متعلق ہوئے جس کے ساتھ لهم متعلق. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ وَوَيْلٌ صَابِرٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم وَوَيْلٌ صَابِرٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. جو کچھ یہ بھی حاصل کرتے ہیں، جو کچھ کماتے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے گی، جہنم کی آگ چھوئے گی نہیں ہمیں إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، مگر یہ کہ چند دن ہو، 40 دن. إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. غیر بالکل جہاں پر جمع غیر بالکل ہو تو اس کے لیے صفت واحد مؤنث اور واحد غائب
سورہ آل عمران میں فرمایا الا ایام معدودات آپ کو نظر میں آئی مگر چند دن وہ 40 دن یا 7 دن 7,000 کے بدلے میں یا ایام معدودہ سے آدمی کی جتنی عمر ہو 60 سال یہودی رہا 60 سال 30 سال 30 سال یہ نہیں کہ ابد الآباد ابد الآباد ابد الآباد ایک 40 دن مسالے کی عبادت کرے دوسرا 7 دن جو دنیا کی عمر ہے تیسرا یہ کہ 60 سال 70 سال انسان کی اپنی عمر ہے چوتھی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ 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 ایسا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة ولن تقبل منا الا کیا تم لوگوں نے یہ ہے کہ حاصل کر لیا اللہ کے پاس سے کوئی خاص کسی فوائد کیا تم نے پا لیا یہ حمزہ استفہام ہے اور اختیار کا اپنا حمزہ جو ہوتا ہے وہ مقصور ہوتا ہے کیا تم نے اللہ سے خاص قسم کا فائدہ لیا ہے فی سیاق مثبت کلام مثبت کے اندر ہے اس سے خاص بات اگر خاص ہے کوئی خاص ہے اگر کلام مثبت کے اندر اس میں عمومیت نہیں ہوتی اگر کل کا مثبت داخل ہوتی ہے الگ چیز ہے وجاء كل نفس معها سائق وشهيد کلام مثبت ہے لیکن کامل ہے وجاء كل نفس معها سائق وشهيد جب مقام امتنان میں ہو اللہ انسان کے اندر آئے تو وہاں پر یہ ہے کہ کلام مثبت کے اندر بھی عموم کا فائدہ دے گا وانزلنا من السماء ماء طهورا آسمان سے ہم نے بادلوں سے پانی اتارا رہتا ہے ایک قسم کا تو یہ صرف ایک خاص نہیں ہے بلکہ جو بھی بادلوں سے پانی آئے گا وہ سارا پانی یہ مقام امتنان میں یا کوئی دلیل تخصیص کی نہ ہو علمت نفس ما قدمت واخرت علمت نفس ما قدمت واخرت یہ نفس علمت نفس کلام مثبت ہے لیکن ہر ایک کے لیے اس لیے کہ احوال قیامت کا تعلق ہر ایک سے احوال قیامت کا تعلق ہر ایک سے یہ بات سمجھنے کی ہوتی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی جب تم نے اللہ کے ہاں خاص قسم کا عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے کا تصدم ہے اور عہد مقبول بھی پھر تصدم کا ترجمہ وجہ تم سے کر دی پر یہ اللہ عہدہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کی خاص وعدے کی مخالفت نہیں کرے گا تم نے اللہ سے وعدہ لیا کہ وہ تمہیں یہ کرنا پڑے یہاں عہد سے مراد عدم الخلود فی النار تو کہتے ہیں صرف 40 دن رہیں گے یا 7 دن رہیں گے ہمیشہ نہیں رہیں گے تو اس قسم کا خاص عہد ہے عدم الخلود فی النار عدم الخلود فی النار کو تم نے دیا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہو گے اور اللہ اپنے وعدے کی مخالفت دے گی اللہ سے عہد لیا ہے اب تقولون علی اللہ ما لا تعلمون یا تم اللہ کی شرعی چھوڑتے رہتے ہو ایسی باتیں جس کو یہ کہ تم جانتے بھی نہیں ہو اب تقولون علی اللہ ما لا تعلمون ما لا تعلمون یہ مفعول بھی تقول کا ہوگا اور اللہ متعلق کے تقول کے ساتھ بنا کلام منفی کو مثبت بنانے کے لیے آتا ہے کلام منفی لن تمسنا النار جنت کی آنکھ ہمیں نہیں چھوئے گی فقط بنا تمسکم النار بنا تمسکم النار جنت کی آنکھ ہمیں چھوئے گی کیوں آج خدا کا کام کی ہم نظر رسائیت جو گناہ کا ارتکاب کرے گا وَعَادَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ اور سارے گناہ اس کو گھیرے میں لے لے اس کے گناہ اس کو گھیرے میں لے لے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہ جہنم والے لوگ ہیں ہمیشہ اسی کے اندر یہ رہیں گے یہ جہنم والے لوگ ہیں ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے بلا من کسب سیئۃ جو گناہ کا ارتکاب کرے گا وَعَادَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ بھی سے کہ گناہ جائے گا وَعَادَتْ بِهِ خَطِيَّتُهُ اور اس کے گناہ اس کو احاطے میں لے لیں گے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون یہ جہنم والے لوگ ہیں ہمیشہ اس کے اندر یہ رہیں گے
کس سے ان کا استدلال ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اس میں مرتکب الکبیرہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ ناپا بنا کر کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ خالد کی نارے ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یعنی من کسب سیئۃ وأحاطت بہ خطیئۃہ، جس نے اللہ کا بڑا کر یہ گناہ کا ارتکاب کیا وأحاطت بہ خطیئۃہ اور یہ کہ گناہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہی معتزلہ کا مذہب. زانی ہے، شرابی ہے، قاتل ہے، چور ہے، یہ سارے کے سارے اصحاب الکبائر ہیں اور اصحاب الکبائر خالدون فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ آیت کی دلیل ہے. جواب یہ ہے کہ سیئہ کا فرد کامل ہو رہا ہے اور فرد کامل سیئہ کا شرک ہے اور مشرک کو ہم بھی کہتے ہیں ہمیشہ جہنم میں. جھگڑا ہمارا اور آپ کا اصحاب الکبائر من المؤمنین. کہ سیئہ کا فرد کامل جب مراد ہے کہ فرد کامل اس کا شرک ہے اور کفر ہے. شرک اور کفر کا جو ارتکاب وہ ہمیشہ رہ جائے. آیا مجھے سمجھ. ایک دوسرا یہ کہ اس پر ایک دلیل اور بھی ہے کہ یہ مشرک اور کافر اور احاطت بہ خطیئۃہ، اس انسان کا کوئی اس کی لیکن اور گناہوں نے ہر طرف سے گھیرے میں لیا. گناہ کو مشرک اور کافر کے گھیرے میں لے لیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، زکات بھی نہیں دیتا، لیکن کلمہ پڑھتا ہے تو پھر بھی گناہوں کے گھیرے میں تو نہیں ہے، اس لیے کہ کلمہ کسی کی لیکن تو ہے. سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مشرک مراد ہے، کافر مراد ہے. اور کافر کا کفر اس کو ہر طرح سے گھیر میں لیتا ہے. یہ دوسری بات. تیسرا مسئلہ ہے کہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یہ خالد مقصد طویل کی معنی ہے. کبیر گناہ کا مرتکب طویل زمانہ جہنم میں رہے گا. یہ خالد ابد الآباد کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان الخلود عبارت عن مقصد طویل. خلود کا بھی مقصد، جیسے ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا اور اس کے لیے حکومت نے عدالت میں فیصلہ کیا 20 سال جیل میں رہے گا. تو ہم پوچھتے تھے فلاں کا کیا ہوا یار، عدالت میں کیس چلا تھا، کیا ہوا؟ کہتے بس یہ وہ زندگی بھر ہمیشہ کے لیے جیل میں گئی، زندگی بھر ہمیشہ کے لیے. حالانکہ 20 سال ہے اور 20 سال طویل عبارت ہے، تو یہ ہمیشہ کہنا یہ مقصد طویل ہی سے عبارت ہے. یہ ہمارے محاورے میں سے بھی استعمال ہے. فلما كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مولانا یعنی من کسب مفرد ہے اور کسب فعل مفرد، احاطت به خطیئته یہ بھی مفرد ہے، اس کی طرف ہوتا ہے. اور آگے أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، یہ سب جمع اس کے معنی کیا؟ من کسب سیئة وأحاطت به خطیئته یہ اللہ تعالیٰ کا مبتدا بنے گا اور سب سے لگت کر کے مبتدا شرط کے بعد مبتدا ملے اولئک کا مبتدا ثانی اور اصحاب النار اس کی خبر. یہ پورا جملہ خبر بنے گا. من کسب من کسب سیئۃ، گناہ کا ارتکاب کرے وأحاطت به خطیئته، اور گناہ یہ کہ گناہ اس کے سارے کے سارے اس کو گھیرے میں لے. اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والا اگلے والا جملہ اس کے لیے تفصیل ہے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہمیشہ اس کے اندر یہ رہے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون. جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ مبتدا ہوگا اولئک اصحاب الجنة، یہ جنت والے لوگ ہیں، هم فیہا خالدون.
ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے. جہنم میں جانا تیرے بدعملی کی سزا ہے، تیرے بدعملی اس کا سبب ہے. اور جنت کے لیے فا استعمال نہیں کیا. نہیں سمجھنا کہ اعمال کی وجہ سے جنت میں جا رہے، اعمال کی وجہ سے اعمال کا خاص، بلکہ اس میں اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ میرے بات کی جہنم میں جائے گا اپنے غلام کے سبب اور جنت میں جائے گا اپنے اعمال نیک کے سبب سے، لیکن پھر بھی اس میں اصل چیز اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی. ناراض نہیں ہونا. میرے نبی نے حدیث میں فرمایا لن يدخل احدكم الجنة بعمله، تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، حضرت آپ بھی نہیں جائیں گے جنت میں عمل کی وجہ سے؟ فرمایا ولا میں بھی نہیں جاؤں گا. الا ان يتغمد الله بمغفرة بغفرانه، آپ نے اپنی مغفرت کی چادر میں مجھے چھپائے محمد کو، تو ایک الگ مسئلہ ہے. اور یہ کہ میں اعمال کے ذریعے سے جنت میں نہیں جاؤں. لن يدخل احدكم الجنة بعمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا الا ان يتغمد الله بغفرانه، اللہ اپنی مغفرت کی چادر میں مجھے چھپائے تو کیا ہے. آیا مسئلہ سمجھو. اور قرآن کا آغاز کہتا ہے تدخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسببه، تم جنت میں اپنے اعمال کے سبب سے داخل ہو جاؤ. حدیث کہتی ہے کہ اعمال کے سبب سے کوئی جنت میں جائے گا. میرا اشارہ سمجھا دے. اس لیے سبب کے اندر کلیت نہیں ہوتی، علت کے اندر کلیت ہوتی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے اسباب کا دخل تو ہے لیکن دخل کلی نہیں ہے، تاثیر کلی نہیں. اصل تاثیر کلی اللہ کی. ارے بابا اس دوائی نے اس کو بڑا فائدہ دیا، اس سے اس کا بچہ ہو گیا. حکیم صاحب کی دوائی سے تو اس کی اولاد ہو گئی، حکیم صاحب کی دوائی سے اس کی اولاد ہو گئی، یہ بھی ٹھیک ہے. ارے نہیں اللہ نے اولاد دیا حکیم کی دوائی سے کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. حکیم کی دوائی سے اولاد ہو گئی، ٹھیک ہے. سبب بتائے. ارے اللہ نے اولاد دیا، دوائی سے کیا ہوتا ہے؟ ارے اللہ نے اولاد دی. یہ بات بتاتے کہ موسم حقیقی اللہ ہے، اور وہ سبب ظاہری بتاتے. موسم بہار نے سب دن کو اٹھایا، ہم بتا ربیع الاول. ارے موسم بہار کیا کر سکتا ہے؟ اللہ نے اٹھا دیا. تو سبب حقیقی موسم اللہ ہے، سبب ظاہری وہ اللہ کو موسم بہار. آپ کو اپنی بات سمجھنا، اس کی اصل سبب حقیقی اور اللہ کے ساتھ ہے. جنت میں وہی فضل و کرم سے لے جائیں گے، باقی اعمال ایک سبب ظاہری ہوا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یہ مبتدا ہو گیا. اولئک اصحاب الجنت، یہ جنت والے لوگ ہیں. ان کی خالدون، ہمیشہ اس جنت کے اندر یہ رہیں گے. اس کے بعد آبا و اجداد کی حالت کو چھوڑو، موجودہ بنی اسرائیل میں تم اپنی حالت کو دیکھو کہ تم کیا کرتے ہو. ابھی حضرت کے زمانے میں بنی اسرائیل کو کتابیں سمجھا کریں. اذ اخذنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پکا وعدہ ہم نے لے لیا. میثاق کے بنی اسرائیل، میثاق کا خود قسم ہے. جب یہ قسم ہے تو لا تعبدون الا اللہ، یہ جوابی قسم. قسم جوابی قسم ہو گیا. اس کے لیے مضاف میرے مل کر کے اذکر کے لیے مقبول بھی. اذکر اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، جب بنی اسرائیل سے پکا وعدہ ہم نے لے لیا. لا تعبدون الا اللہ، کہ آپ عبادت نہیں کریں گے مگر اللہ کی. یہ لا تعبدون ہے نفی، لیکن نہیں کے معنی میں ہے. لا تعبدون الا اللہ، کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. واحسنوا بالوالدین
یا استوصوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اللہ کو بڑا کریے کہ وصیت قبول کرو احسان کا، وذی القربی اور رشتہ داروں والدین مرتبہ، واحسنوا بالوالدین احسانا، وذی القربی اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، اس سے سلوک کرو، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے خوبصورت بات کرو، وقولوا للناس حسنا قولا حسنا، اچھی بات خوبصورت کرو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکات یہ کہ ادا کرو، سنت فعال کی ہم نے آپ سے کہا، یہ ساری وصیت ہم نے کی، فقبلتم تم نے اس کو قبول کیا، موضوع میں فقبلتم تم نے قبول کیا، ثم توليتم پھر تمہیں روگردانی کی، الا قليلا منكم آئے کہ تم میں سے بہت کم جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، وانتم معرضون اور حال یہ کہ تم روگردانی کرنے والی مخلوق ہو۔ مولانا پہلی بات تو یہ اخذ میثاق میں لحاظ کیا کہ انہ قسم و قسم لا تعبدون الا اللہ واحسنوا بالوالدین احسانا، احسنوا اگر ٹکراؤ گے تو احسان پورے اتر کرے گا، اور استوصوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ وصیت قبول کرو احسان حسن سلوک کا، تو اب استوصوا بالوالدین اور احسان یہ مقبول اتر کرے گا، وذی القربی والیتامی والمساکین، یہ سب آدم ہے والدین پر مولا۔ اس کے بعد سمجھو کسی ایسے فعل کا حکم دیا جائے یا کسی ایسے فعل سے منع کی جائے جو داخل تحت قدرت ہو تو خود وہ فعل معمول بھی فعل مراد ہوتا ہے، اور اگر کسی ایسے چیز کا حکم ہو جو داخل تحت قدرت نہ ہو تو پھر وہاں پر اسباب مراد ہوگی۔ کیا سمجھ آئے؟ جب قرآن میں حکم ہو ایسے افعال کا جو داخل تحت قدرت ہو، یا نہیں ہو ایسے افعال سے جو داخل تحت قدرت ہو تو پھر امر حقیقی مراد ہو، اور اگر ایسی چیز کی حکم ہو جائے جو داخل تحت قدرت نہیں ہے تو پھر اعمال مراد ہو، اس سے وہ اعمال جو اس کا سبب ہے۔ اب دیکھو والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یہ سارے معمول بھی ہیں داخل تحت قدرت۔ وقولوا للناس حسنا قولا حسنا، لوگوں کے ساتھ خوبصورت بات کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ جتنے معمول بھی ہیں یہ سارے معمول داخل تحت قدرت ہے۔ اس لیے ہمارا حقیقی لا تزنوا، زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، کسی کو قتل نہ کرو، یہ بھی نہیں ہے داخل تحت قدرت ہے۔ اس لیے معقول بھی ہم مراد ہوگا، لیکن اگر حکم ہو کسی ایسی چیز کا کہ جو داخل تحت قدرت نہیں تو اس سے اسباب مراد ہوگی جو داخل تحت قدرت ہے، جیسے سارے الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور وجنۃ جنت کی طرف، تو مغفرت تو کافر کا کام ہے، مغفرت کافر کا کام ہے، کافر اللہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جنت اللہ دے گی وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اب سارعوا الی مغفرۃ کا معنی ہوگا سارعوا الی الاعمال الصالحہ التي توصلکم الی المغفرۃ والجنۃ، استغفر اللہ۔ اس کو سمجھ میں آ گیا؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ معمورات اس قسم کے معمورات داخل تحت قدرت ہے، لہذا امر حقیقی معنی میں استعمال ہو، لیکن اگر معمول بھی ایسی چیز ہو جو داخل تحت قدرت ہو تو پھر وہاں پر اعمال مراد ہوں گے جو کہ اس معمول بھی تک پہنچ جائے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مغفرت یہ معمول بھی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور جنت معمول بھی ہے یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے وہ سارعوا الی اعمال صالحۃ، اعمال صالح کی طرف دوڑ لگاؤ، التي توصلکم جو آپ کو پہنچائیں گے الی المغفرۃ والجنۃ۔
تیسری چیز سمجھو، انسانوں میں یتیمی کا تعلق باپ سے ہوتا ہے اور جانوروں کے اندر یتیمی کا تعلق ماں سے ہوتا ہے۔ بچے بالغ نہیں ہیں، چھوٹے، ابا کا انتقال ہو گیا، وہ بچے یتیموں کو کہا جائے گا، باقی امی کا انتقال ہو گیا وہ یتیم نہیں ہے۔ شرعی اصطلاح معصوم بچے، نابالغ بچے، بچیاں، ابا کا انتقال ہو گیا بلوغیت سے پہلے، یہ بچے یتیم ہوں گے، ماں کا انتقال ہو گیا یتیم ہوں گے۔ باقی بکرا اور بکری میں بکرا مر جائے پھر بھی بکری کا بچہ یتیم نہیں ہے، بکری مر گئی تو پھر یتیم۔ جانوروں میں یتیمی کا تعلق جانوروں میں یتیمی کا تعلق ماں پر ہے اور انسانوں میں یتیمی کا تعلق ماں۔ آداب کے اندر بولو، آداب میں شکل و صورت میں جانوروں میں نر کا اعتبار ہے اور انسانوں میں مادہ کا اعتبار ہے۔ آداب اور شکل و صورت بولو، آداب اور شکل و صورت میں جانوروں میں نر کا اعتبار ہے، باپ کا اعتبار ہے، امی کا اعتبار نہیں ہے، اور انسانوں میں امی کا اعتبار ہے۔ بکری جتنی بھی بیکار ہو لیکن بکرا اچھا ہو، بچہ اسی قسم کا بکرے والا ہے۔ گائے بیکار ہو لیکن بیل ٹیٹ ہو تو بچہ اسی کے آئے گا۔ گھوڑی بیکار ہو لیکن گھوڑا ٹیٹ ہو، بچہ اسی قسم کا آئے گا، تگڑے قسم کا، کیونکہ اب گھوڑا کرتا ہے۔ تم بھی جس قسم کا ہو لیکن دمہ تگڑا ہو تو پھر یہ قدم اور بچہ اسی قسم کا ہے۔ لیکن انسان میں اس کا عورت ہے، باپ جتنا بھی اچھا ہو بچے اس قسم کے دنیا میں، ماں اچھی ہو اسی قسم کے۔ اس لیے جنہوں نے شادی کی تو ہاتھ کھڑا کر، یہ لوگ استغفار کریں، یہ لوگ استغفار کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جس قسم کی بیوی انہوں نے لی ہے، گھٹیا قسم کے خاندان سے لیے، ضعیف قسم کے لوگ بھی لیے، چالاک قسم کے لیے، تو بچے اسی قسم کے۔ اور اگر ضعیف لوگوں سے، اچھے لوگوں سے لیے تو بچے اچھے ہوں گے۔ اور جنہوں نے شادی نہیں کی ہے تو میری وصیت پر وہ عمل کریں، جو جنہوں نے کی وہ استغفار کریں، یا اللہ ہم نے کوئی وضو سے پڑھا کیوں نہیں؟ لیکن نسب دعوے ہوتا ہے باپ کا، آداب اور شکل و صورت ماں کی ہوں گی، اگر ماں اچھی ہوگی، اچھے خاندان کی ہوگی، باپ جتنا بھی بیکار ہو لیکن نسب اسی کا۔ اس لیے قواعد فقہ میں لکھا ہے کہ نسب جب کلیت اور باپ کا اعتبار ہے تو اس لیے عباسی خاندان کو ہم عباسی کہتے ہیں، اگرچہ ان کی مائیں ساری ہوتی ہیں۔ قواعد فقہ میں لکھا جاتا ہے، اب جتنے عباسی ہاتھ کھڑا نہ کریں، ظاہر ہے ہمارے سبق میں عیسی اور عباسی ہوں گے، قائد ہو جاتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ أُمَّهَاتُهُمْ إِمَامٌ، یہی وجہ کی امام اکثر روٹیاں تھی عباسی خاندان کی۔ نور اللہ سے دے کر اور پھر یتیمی بلوغیت تک ہے، بلوغیت کی بات کوئی یتیم نہیں ہے، بلوغیت کی بات اگر کسی کا باپ مر گیا وہ یتیم ہے تو اس کا بڑا یتیم میں ہوں، زرداری بھی یتیم ہے، نواز شریف بھی یتیم ہے، پرویز مشرف بھی یتیم ہے، حاجی عمران خان بھی یتیم ہے۔ یتیمی کا تعلق سے یتیم کس حد تک ہے؟ بلوغیت، بلوغیت کی بات اگر کسی کا باپ مر گیا تو یتیم ہے، سارے سے سارے مستحق زکات یتیم
سے خوبصورت بات کرو، باقی مشرت بات کرتا ہے حقابل تم نے ہماری قبول کیا، ثم تولیتم پھر تم نے روگردانی کر دی، الا قلیلا منکم آپ میں سے بہت کم، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام ہے اس قسم کے یہود علماء جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور بھی یہودی کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کی، ثم تولیتم ثم اعرضتم الا قلیلا منکم آپ میں سے بہت کم، اللہ تعالیٰ کرے وانتم موجودون اور حال یہ کہ تم روگردانی کر رہے ہو، تولی کا معنی جو حال کامل تولی اور خود روگردانی کے معنی میں وانتم موجودون کی طرف سے حال ہے، تو یہ حال کے اندر بھی روگردانی ہے اور حال کا جو عامل ہے اس میں بھی روگردانی ہے، تو یہ حال مؤکدہ ہوگا، یہ حال مؤکدہ ہے۔ تھوڑا سا کم کرو، ثم تولیتم عن الوفاء بالعہد تم نے وعدہ کو پورا کرنے سے روگردانی کی، وانتم موجودون اور تم روگردانی کرنے والے ہو، عن الحق حق کے بعد ظہوری حق سے روگردانی کرنے والے بعد ظہوری، اس وقت تھوڑی سی تاسیس، ثم تولیتم عن ایفاء العہد وعدہ کو پورا کرنے سے تم نے روگردانی کر دی، وانتم موجودون عن الحق اور تمہارا قانون یہی ہے کہ تم حق سے ہمیں شروع کرنا ہے۔ مولانا بنی اسرائیل سے یہودی مسیح چار وعدے دیے تھے، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کرے آپس میں ایک دوسرے کو قدر نہیں کرو گے، خون نہیں بہاؤ گے، دوسرا یہ کہ اپنے بھائیوں کو بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، سمجھیں گے، اور تیسرا مسئلہ یہ ہے ایک دوسرے کے خلاف یہ گروپ اس گروپ کے خلاف کسی اور کی کچھ برائی نہ کرے، ایک دوسرے کے خلاف تعاون بھی کسی کے نہیں کرو گے، مثلا دو یہودی ہیں آپس میں لیکن یہ یہودی اس یہودی کے ساتھ براہ راست لڑ تو نہیں رہا، لیکن اس کے خلاف کوئی دوسرا کسی اور قبیلے کا جو یہودی میں سے نہیں ہے، مشرک ہے یا کوئی ہے، اب اس مشرک کو سپورٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کسی کی سپورٹ بھی نہیں کرو گے، تین باتیں، اور چوتھا مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارا کوئی بندہ قیدی ہو جائے تو اس کو چھوڑاؤ گے، یہ دوران کے اندر چار باتیں تھیں، خون ریزی نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، اور ایک دوسرے کو جلا وطن بھی نہیں کرو گے، اور ایک دوسرے کے خلاف چڑھائی نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے، اور چوتھی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کرے اگر تمہارا کوئی گرفتار ہو جائے اور کہیں پر پھنس جائے کسی بھی قبیل کا ہو یہودی ہوتا، اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا کے اس کو آزاد کراؤ، یہ طالب پہلے دین کو چھوڑ دیا، پورے دن نہیں کرو گے، پورے دن ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، جلا وطن نہیں کرو گے، یہ بھی کرنے لگے، ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالا جلا وطن، اور ایک دوسرے کے خلاف مثلا اللہ کا بنا کر یہ اس کے کیا کہتے ہیں یہ بنو قریظہ یہ بھی یہودی، بنو نذیر بھی یہودی، بنو قینقاع بھی یہودی، اب قریظہ وہ اللہ کا بنا کر یہ کہ کیا ہے اوس کے ساتھ دوستی کر کے اور اوس کے ذریعے سے وہ بنو نذیر پر اللہ کا بنا کر چڑھائی کرے، خود براہ راست ایک دوسرے کے وہ نہیں کرتے، لیکن جو ان کے سامنے والے قبیلے کا کوئی مخالف کوئی مشرک ہوتا اس مشرک کو ساتھ تعاون کرتے، تین باتیں چھوڑی، ایک دوسرے کو قتل کرو گے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، ایک دوسرے کے خلاف تعاون نہیں کرو گے اس کو بھی نظر انداز کر دیا، یہ تین باتیں چھوڑی، البتہ ان کا کسی بھی یہود کے گروپ کا بنو قریظہ کا یا بنو نذیر کا کوئی بھی بندہ اگر پکڑا جاتا تو دونوں گروپ پیسے دے کر کے اس کو چھڑاتے، ایک بات انہوں نے تورات کی لے لی، تین کو نظر انداز کر، اس لیے قرآن کہتا ہے تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر تو تمہارا ایمان ہے بعض کتاب پر ایمان اور بعض پر تمہارا انکار ہے،
سے پکا وعدہ لے لیا. لا تسفكون دماءكم، یہ جوابی قسم ہے. لا تسفكون دماءكم، خون ایک دوسرے کے خون نہیں بہائیں گے. ولا تخرجون انفسكم من دياركم، اور تم اپنی ذات کو نہیں نکالو اپنے گھروں سے. کون اپنی ذات کو نکالتا اپنے گھر سے؟ تخرجون انفس اخوانكم، تخرجون انفس اخوانكم من دیارہم، ان کے گھروں سے. لیکن دیارہم یہ قرآن کو سمجھانے کا کام، یہ قرآن کو سمجھانے کا انداز ہے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَ إِخْوَانِكُمْ، اپنے بھائیوں کو نہیں نکالو گے. مِن دِيَارِهِمْ، فرماتے ہیں اللہ کو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِهِمْ، ان کے گھروں سے. مِن دِيَارِهِمْ کہا. ثم أقررتم، تم نے پھر اس پر اقرار کر دیا. وأنتم تشهدون، اور تم یہ اس پر اللہ کا وعدہ کرے کہ گواہ ہو. وأنتم تشهدون بذلك، اس پر تم گواہ بھی جانتے ہو. ثم أنتم هؤلاء، پھر تم لوگ یہ لوگ تقتلون، تم یہ ہو تقتلون أنفسكم، اپنی ذات کو قتل کرتے یا اپنے بھائیوں کو قتل کرتے. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، اور تم میں سے تم نکالتے ہو جماعت کو، اپنی جماعت میں سے کسی جماعت کو نکالتے ہوئے دیاروں کے گھروں سے. اس حال میں نکالتے ہو کہ تظاہرون علیہم، ان کے خلاف تعاون کرتے، ان کے خلاف تعاون کرتے. بالاسم والعدوان، گناہ اور یہ کہ زیادتی کی صورت میں. بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کی صورت میں. مولانا اسم سے مراد ہے کہ تم معمورات کو اللہ کا وعدہ کرے ترک کرتے ہو، اور عدوان کا معنی منہی نہیں، منہیوں کا ارتکاب کرتے ہو. اسم گناہ، عدوان زیادتی. معمورات کے ترک میں تم گناہ کا ارتکاب کرتے ہو، اور منہیوں کے کرنے میں، منہیوں کو کرنا نہیں چاہیے تو تم لوگ کرتے ہو. یہ عدوان ہے تمہارے زیادتی. یہ تین باتوں میں تم ذکر ہو. اور اگر تمہارے ساتھ تمہارے پاس آتے مسارا ایک بن کر کے طرح آنے کی ایک بن کر کے تو فارغوہم، تو ان کو یہ کہ تم اللہ کا وعدہ کریے کہ فدیہ دے کر کے آزاد کرتے ہو. وہو محرم علیکم اخراج، شان یہ ہے کہ ساتھیوں کو بھائیوں کو نکال دینا. پہلے ایک زمین شان. وہو محرم علیکم اخراج، شان یہ ہے کہ تم پر حرام ہے اخراج کو گھروں سے نکال دینا. اتفعلون هكذا، کیا تم اس طرح کرتے ہو؟ وتؤمنون ببعض الكتاب، بعض کتاب پر یہ کہ تم عمل کرتے ہو. وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو. وما جزاء من يفعل ذلك منكم، کیا سزا اس کی؟ کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو تم میں سے یہ کام کر دے. الا خزي، مگر یہ تو رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. ويوم القيامة يردون، اور قیامت کے دن ان کو اٹھائے جا کے اشد العذاب، سخت عذاب کی طرف. وما هو بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اختیار کر دیا دنیا کی زندگی کو، پسند کر دیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں. فلا يخفف عنهم العذاب، عذاب سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا. فلا هم ينصرون، نہیں کی کوئی مدد کی جائے گی. اللہ کے عذاب کے سلسلے میں کوئی مدد نہیں ہوگی. جہاں تک مسئلہ مولانا اخذنا اخذ الميثاق سے عطیہ کی قسم ہے. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم، یہ جائے گا علماء کو بات مل کر کے جواب قسم، قسم جواب قسم مضاف دینے کے لیے مضاف دینے کے لیے ہوں گے، مضاف کے لیے مضاف دینے ہوں گے، پھر یہ اس کو کے لیے بنے گی. اور آگے ثم أقررتم وأنتم تشهدون بذلك، ثم أنتم هؤلاء، یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے. ثم أنتم يا هؤلاء، ثم أنتم يا هؤلاء، اور ابو حیان کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں انتم مبتدا اور هؤلاء اس کے لیے خبر، اور تقتلون انفسکم یا هؤلاء سے آ رہا. ثم أنتم هؤلاء، پھر تم یہ ہو کہ تقتلون الآخر، قتل کرتے اپنے بھائی کی جان کو. وتخرجون فريقا تقتلون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تو ایک انتم مبتدا اور هؤلاء اس کی خبر، اور تقتلون والی جملے هؤلاء سے آ جائیں گی. اور دوسری صورت یہ کہ انتم مبتدا تقتلون اس کی
یہ تخرجوں کی زمین سے آئے تتظاہرون کا تفاعل کے ایک نام کو ختم کر دیا ہے مظاہرے کے دو آئیں عادل کسی تتظاہرون علیہ ان کے خلاف چڑھائی کرتے ہو یا ان کے خلاف تعاون کرتے پھر اس میں گناہ کی صورت میں والعدوان اور زیادتی کی صورت ہے اسم کا تعلق میں لفظ کیا کہ معمولات کو ترک کرتے ہو اور عدوان منہی عنہ کا ارتکاب کرتے ہو حد سے تجاوز کرنا اب تک کی بات ہے وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ يَأْتُوكَ جو ضمیر واقع فاعل کم تو مفعول ہے اس سے اسارہ کثیر کی جمع ہے وَإِنْ يَأْتُوكُمْ یہود اگر یہود تمہارے پاس آ جائے تو تمہاری قبیلے کے اسارہ قیدی بن کر کے درا ہے یوم شر تفادون ایاہم اور فدیہ دے کر کے تم ان کو چھڑا دیتے ہو هو ضمیر شان ہے هو مبتدا محرم علیکم محرم اسم مفعول اس کی خبر ہے اخراج النائب عن محرم کا شان یہ ہے کہ محرم علیکم اخراجهم ان کا نکالنا تمہارے لیے خبر کر یہ بھی حرام ہے دوسرا یہ کہ اخراج یہ بدل ہے وہ ضمیر سے هو اور یہ اخراج اب اخراج کا ترجمہ میں نے هو بھی کر دیا وہ یہ اخراج محرم علیکم کے اوپر حرام ہے بدل کرنے کا ایک ترجمہ ہوتا ہے اخراج یہ بدل ہے وہ ضمیر سے جس کو کہتے ہیں ابدال الظاہر من المضمر ابدال الظاہر من المضمر ہمارے ساتھ ہمارے ہاتھ تمہارا عمل ہے فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض کتاب پر تمہارا ایمان بعض انکار وما جزاء میرے ایمان آپ کے لیے ما جزاء من يفعل ذلك منكم جو تم میں سے اس طرح کرے اللہ کا بڑا کرے کہ نہیں ہے جزا اس کی بدل الا في الحیات الدنیا معنی کیا ہوگا جزا مضاف من يفعل من اللہ کا بڑا کرے اس منصوب يفعل کے لوگ ذالک مفعول کی منکم یا حال بنے گا یفعل کی زمین سے یہ ہو گیا موصوف سے مضاف الیہ جزا کے مضاف الیہ مبتدا الا خزي في الحیات الدنیا یہ خزي في الحیات الدنیا یہ جو ہے ہو گیا خبر اس کے لیے ما امر نہیں کرے گا اس لیے کہ نفی کو توڑ دیا جائے نہیں ہے سزا اس شخص کی جو تم میں سے یہ کام کرے مگر اللہ کی جو رسوائی ہے دنیا کی زندگی کے اندر اللہ اس کو رسوا کر دے گا ما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ایک ہی ہو گیا دوسری صورت مولانا دوسری صورت ما جزاء من يفعل ذلك منكم ما استفهام یہ ہو ما استفهام یہ مبتدا بنے گا اب جزاء اي شيء جزاء من يفعل ذلك منكم کیا چیز ہے سزا کیا سزا ہو سکتی ہے اي شيء جزاء من يفعل ذلك منكم اب جزاء من يفعل ذلك منكم اي شيء مبتدا بنے گا استفهام اور جزاء من يفعل یہ اس کے لیے خبر ہے فی الحیات الدنیا یہ بدل بنے گا جزاؤں سے اب خزي فی الحیات الدنیا یہ جزاؤں سے بدل بنے
یہ خبر کرے گا. اور اما تعملون ما مصدر یہ ہو تو پھر ہوگا وما اللہ بغافل عن اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اور اگر ما موصول ہو وما اللہ بغافل عما تعملون یعنی عن معمولاتکم، ما موصول ہو تو معمولات اور ما مصدر ہو تو اعمال. وما اللہ بغافل عما تعملون. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اختیار کر لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب، عذاب کی ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ينصرون، نہیں کہ کوئی مدد کی جائے گی اللہ کے عذاب کی صورت میں. نہ عذاب کے اوپر آ جائے گا کہ کوئی مدد کی جائے گی، کوئی بھی ان کی مدد نہیں ہوگی. اب یہ کہ کیا کافر کی عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہمارے کچھ ساتھی، نام نہیں لیتا ہوں گا، دیوبندیت میں ان کے التخفیف فی عذاب الکافر، اس کی کوئی صورت ہے. کافر کے حق کا عذاب ہلکا نہیں ہوگا، کافر سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا. اور بار بار لا یخفف عنہم العذاب، لا یخفف عنہم العذاب، یہ نص کا بھی ثبوت کا بھی کلام ہے. دوسرا گروپ ہمارا مناسبت کا اور اہل سنت کا جن کا حدیث سے تعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ کافر کی عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، جیسے کہ ابو طالب کی عذاب میں تخفیف. حضرت نے فرمایا کہ اگر میری سفارش اس کے لیے نہ ہوتی، میری خدمت اس نے ہوتی، اگر میری سفارش نہ ہوتی تو یہ جہنم کی بالکل اسفل طبقے کے اندر ہوتا اور اس کا دماغ ہی نہیں جل جاتا، لیکن میری وجہ سے اس کی عذاب میں کچھ تخفیف. ایک اثر بھی امام بخاری نے جلد ثانی کے اندر بھی نقل کیا ابو لہب کے بارے میں کہ جس ڈوڈی نے نبی کو دودھ پلایا ہے اور اس کو آزاد کیا، اس کی وجہ سے میرے عذاب کے اندر یہ ہے کہ کچھ تکلیف ہے. یہ بخاری نے اور ابو طالب کی تخفیف عذاب بخاری نے 2 جگہوں میں، بخاری اول میں بھی ہے. تو فکیف التطبیق بین القرآن و بین الاحادیث، تطبیق کی کیا صورت ہے؟ تو تطبیق کی صورت یہ ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب، کمیت کے اعتبار سے ان کی عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی. قرآن معمول ہے کمیت پر، اور وَيُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ كَيْفًا كَمَا فِي الْحَدِيثِ، جیسے کہ حدیث میں جس تخفیف کا ذکر ہے وہ معمول علی کیفیت ہے، اور قرآن میں جس تخفیف کی نفی ہے وہ معمول علی کیفیت ہے. یا اس کا الٹ دوسرا جواب، لا يخفف عنهم العذاب كيفًا كما في القرآن ويخفف عنهم كما كما في الحديث. تو تعارض اور تناقض نہیں، الآیات محمولة على عدم التخفیف كما والاحاديث محمولة على التخفیف كيفًا. یا اب الآیات محمولة، یا آیات محمولة على عدم التخفیف كيفًا اور والاحاديث محمولة على التخفیف كما. 2 جواب تو یہ ہوگی. تیسرا یہ لا يخفف عنہم العذاب بعد تجویز العذاب لهم، عذاب جب ان کے لیے تجویز کی جائے گی تو اس کے بعد پھر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اما قبل تجویز العذاب لهم، اور تجویز عذاب میں تک نہیں ہوا اس سے پہلے تکلیف ہو سکتی ہے. جب بے ست کبرا ہو، جب مکمل فیصلہ ہو، جنتیوں کی جنت میں تشکیل
عبادت کی متواتر کے طور پر، یا اس میں اللہ فرماتا ہے کہ کچھ تخفیف ہے یا فرق ہے؟ حضرت علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرات کلی متواتر کے قائل ہیں، یعنی الکفار المعذبون عذاب المتواتر تواتر کے طور پر برابر سرابر سب کا عذاب ہوگا۔ حضرت امام انقلاب مولانا عبید اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرق ہوگا کلی متواتر کے طور پر، بعض اشد عذاب و بعض اصعب عذاب، بعض اشد عذاب و بعض اصعب عذاب، يعذبون اولا وبعضهم يعذبون ثانيا۔ اس لیے مسئلہ دقیقہ آپ کو سمجھ میں آئے، اس کا خیال کر لیں۔ یہ تطبیق کی صورت ہے، باقی ظاہر ہے کہ تو ہمارے ساتھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تخفیف عذاب کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس قرآن پاک ہے اور قرآن پاک قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے، اور احادیث جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ احادیث انبار احاد ہیں۔ ظاہر ہے کہ خبر واحد مفید ذن ہے، مفید ذن ہے، وہ مخصص قطعی نہیں بن سکتا، قطعی سے تخصیص قطعی کے ذریعے سے کریں گے، بعد میں کوئی تخصیص کے بعد کوئی قطعی ذنی بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد ذنیت سے تخصیص کر سکتے ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے یہاں حنفی جو اصولی ہیں ان کے یہاں عام ابتدا قطعی ہوتا ہے، بعد میں کوئی تخصیص کے بعد پھر اس میں ذنیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد کوئی تخصیص کے بعد جب ذنیت اس میں آ گئی تو اب اخبار احاد سے اور ذنیت سے اس میں تخصیص کر سکتے ہیں، لیکن ابتداء اس میں تخصیص نہیں کر سکتے، پھر احادیث ذنی سے۔ اور امام شافعی کا مذہب میں نے آپ کو بتایا وہ کہاں یہ ہے، معامل عام الا وقد خص منه البعض، اب عام میں تخصیص ہو گئی ہے اور اب عام قابل تخصیص ذنی ہے، کوئی عام قطعی بھی ذنی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کیا اس کا معنی ہے معامل عام الا وقد خص منه البعض، معامل عام الا وقد يحتمل التخصیص، تخصیص کا احتمال ہونا، احتمال تخصیص الگ ہے، وقوع تخصیص الگ ہے۔ نفس احتمال سے عام کے اندر ذنیت پیدا نہیں ہوگی، وقوع کے بعد وقوع تخصیص کے بعد، پھر تخصیص میں اور استثناء میں فرق آپ کو بتایا، تخصیص کے لیے مخصص نص سے مستقل ہوگا اور استثناء اور نص سے غیر مستقل۔ بڑا جھگڑا تھا حضرت اقدس شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت اقدس عبید اللہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں پہاڑ تھے، ہم غریبوں کی حیثیت کیا ہے، یہ اختلاف نکلا رہا حضرت الوجود حضرت الشہود میں، اور اسی کلی متواتر کلی مشکل کے اندر بھی بہت اختلاف ہو رہا ہے۔ یا فلسفی بندگی تھا، شاہ ولی اللہ کے فلسفے کا حافظ تھا، علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بلاغت و فصاحت، اس کی بلاغت کے امام تھے، حدیث محدث تھے، غزل کے، کیا کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی خواصیں بیان ہو رہی ہے جی، وَلَقَدْ آتَيْنَا وَاللَّهِ لَقَدْ آتَيْنَا، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، نقسم و حسن لَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کو تورات دے دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور آپ کے بعد یہ کہ ہم نے پیدر پہ بھیجا پھر رسول رسولوں کو، وَآتَيْنَا عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے دے دیا البینات، اللہ تعالیٰ نے معجزات، قلم کل ظاہر معجزات، یعنی وہی ہوتا ابرق الاکمہ والابرص، وہی ہوتا کہ کو اللہ کا مادر ذات نامینہ وہ بینا بن جائے، مردوں کو زندہ کر دے بإذن اللہ، یہ آپ کے معجزات۔ باتیں ہیں عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بڑا کرے، ہم نے معجزات دی، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے آپ کو یہ مضبوط کر دیا بروح القدس سے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، روح القدس یہ جبریل علیہ السلام
یا روح القدس اسم اعظم ہے، یا روح القدس انجیل ہے مولانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مضبوط کر دیا ہم نے، آپ وَأَيَّدْنَا اید ید سے ہے، اور ید کہتے ہاتھ کو، مضبوطی ہاتھ کے اندر ہوتی ہے، قوت ہاتھ میں ہوتی ہے، سمجھیے ناک سے کوئی کسی کی پٹائی نہیں کرتا۔ یہ ہے اضافت الموصول کی صفت کی کبیر میں سے روح القدس صحابہ شریف میں ہے اس لیے میرا اس کی اشارے ہیں حدیثوں میں اور قرآن میں موجود، اور حضرت اقدس کی وہ جو عبادت علامہ ابن حاجب کے رائے طرف موصول کی جیسے صفت ہے وَلَا سَنَّ رسول اس کو کمزور لوگ نہیں کرنا اتذکرون فاعتف آ گیا حمزہ استفہام توبیخ کے لیے صداقت کو چاہتا ہوگا۔ اتذکرون بالرسل تم نبی کا انکار کرتے ہو، خود کرتے ہو، وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ جب بھی لے کر کے تمہارے پاس آتا ہے کوئی رسول بما هو احکم لا ترضاه انفسکم تمہارے نفسوں کو بھاتے لیے تمہارے نفسوں کو قبول نہیں کرتے تو استکبرتم تم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تکبر کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، وفریقا کذبتم من الرسل انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے تکذیب کر دی، وفریقا قتلتم اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام اور یسیع اور اللہ کو مانتے ہیں کہ یرمیا ان سب کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ایسے بٹھا کر بابا کسی جگہ تینوں کو اس کے حوالے بابا ڈنڈا لگایا ہے تمہارے منہ کی چھٹی ہو جائے۔ آپ دین علی کو ملا اس کے ساتھ دین علی موسیٰ علیہ السلام نے بات یہ کی، موسیٰ علیہ السلام نے بات یہ کی، بھیج دیا نا تو اللہ کے رسول نے اس کے پیچھے بھیج دیا۔ موسیٰ سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک میں درس کیا کہ 4000 انبیاء آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی درمیان میں درس کیا کہ 400 سال کی مسافت ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے، یوسف علیہ السلام کے اولاد میں سے، موسیٰ علیہ السلام، اما مریم، یہ سب اس لیے آپ سے حضرت کیا تھا کہ عیسیٰ وہ خاتم انبیاء بنی اسرائیل، اور انجیل مستقل کوئی کتاب نہیں ہے، کأنہ تتمۃ للتوراۃ، تو تورات کی ایک تتمہ ہے۔ اتکفرون بالرسل وبالآیات کیا تم انکار کرتے ہو رسولوں کی ناقدری کفر کرتے، وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ جب بھی کوئی رسول لے کر کے آتا ہے، ماں آ رہا ہے تو اس لیے لے کر کے مانے، لے کر کے آتا ہے تمہارے پاس بما وہ احکام کے لاتا ہے وہ انفسکم جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے، اس پر تم برداری کرتے ہو، تکبر کرتے، فریقا من الانبیاء وفریقا کذبتم من الانبیاء انبیاء کی ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی، وفریقا قتلتم اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ لیکن یہ کہ تقتلون یہ تاکہ چونکہ آیات کے فواصل نور پر سارے کے سارے آیتیں ختم ہو رہی ہیں اس لیے مضارع کو کر دیا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے مضارع امور کیا کہتے ہیں، مضارع آتا ہے امور معذویہ کی استحضار کے لیے، مضارع آتا ہے امور معذویہ کے استحضار کے لیے، یعنی گویا کہ اب بتا رہے ہیں کہ جو میرے نبی کے زمانے میں جو یہود تم لوگ موجود ہو، فرض کرو ابھی اگر کوئی نبی تمہارے پاس آ جائے تو تم قتل کرو گے، یہ نہیں ہے کہ تمہارے آبا و اجداد وہ تو تھے برے انہوں نے قتل کر دیا یا تشہید کی۔ سمجھتا ہے امور معذویہ کا استحضار وہ مزہ ماضی میں گزر چکا، لیکن اس کا استحضار پھر آتے ہیں مضارع کا سیغہ اس کے استحضار کے لیے، یہ
बुरी चीजों में भी होता है। मुलाकात हमारी और आपकी पहले होगी, कहते हैं कि मुलाकात तो पहले होगी माजी में, लेकिन तसव्वुर में तुझे लाकर हमा तक खुश रहता हूँ। अभी अभी तसव्वुर में तुझे लाकर हमा तक खुश रहता हूँ, इसलिए शमा जलता हूँ मगर खामोश रहता हूँ। आप हदीस में पढ़ेंगे, अबू हुरैरा कहता है कि अबू हुरैरा का दिमाग, अबू हुरैरा की ज़बान, समझे, अबू हुरैरा की खोपड़ी इस बात की गवाह है, अब भी गवाही दे रहा है। और छोड़ो इस बात को, अम्मा फरमाती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कहना आपको बयान करने की क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाती थी और आपके मांग में कंघी करती थी। मांग जगह देकर यहाँ से कंघी रखी नाक से, मफरक कहते हैं, ऐसे ले जाकर के हमारी औरतें फिर बालों के बच्चों के दो इसको इधर और इसके इधर देते हैं। नस्वा ने देखा है, ये नहीं देखे तो नस्वा को देखा हुआ है, इसको कौन समझा। यहाँ से कंघी रखते हैं इस तरह, ऐसे ले जाकर के बालों के दरमियान से इस नाक के बराबर से, वैसा है मांग इधर करते ये मांग कुछ पर बढ़ गए और खुशबू लगाती थी। अब अम्मा फरमाती है, और हज़रत अनस भी उनकी रिवायत, कानी अंजुरु इला वबीस तीबी फी मफरक रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कानी अंजुरु, मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, इला वबीस तीबी, खुशबू की चमक को, फी मफरक रसूलिल्लाह, नबी की मांग में। अमर माजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये सूफिया की इस्तिलाह, सूफिया का ये इस्तिलाह है। अब आप बेशौक के क्या और इसे ये भी पता चल गया कि ईसा इब्ने मरियम ने, ईसा इब्ने यूसुफ नहीं है। कादियानी कहते हैं कि 88 साल की उम्र में ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है और कश्मीर में वो दफन है, वो यूसुफ का बेटा है। ईसा अलैहिस्सलाम के बाप का नाम है यूसुफ, और कुरान कहता है ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम। ईसा मौसूफ बनेगा इब्न मरियम, उसकी सिफत ये मफूल और बनेगा तेरा अल-बय्यिनात, मफूल इंसान ईसा को खुदा वाज़ेह और ज़ाहिर मुअजिज़ात करने दिए, मुर्दों को भी जिंदा कर देना, नाबीना को बीना बना देना, और सब पूरे वाले को उसको ठीक कर देना। अय्यदना बिरूह कुदुस से, रूह कुदुस से आपके हाथ हमने बटा दिए, मजबूत कर दिया आपके हाथ। रूह कुदुस जिब्रील अलैहिस्सलाम या ये इसमें आज में या इंजील से मुराद है। आगे आपसे अर्ज कर दिया अगर कुरान भी आयातिल्लाह, अगर कुरान भी रसूल वो भी आयातिल्लाह, रसूल का इनकार करते हो और आयत कुल्लमा जात रसूल, जबकि कोई रसूल लेकर क्या था बीमा उन अहकाम को तुम्हारे पास लाता हुआ मनहूस हो, तुम्हारे दिल जिसको पसंद नहीं करते, जिनको भाते नहीं है, और इस तक पर तुम तो दूर कर रहा है करते और एक कम मिला अनबिया का सब अनबिया की किसी जमात की तफसीर तुमने की है, यानी तुम्हारे और फरीकन कदर तुम और कुछ जमात को दुनिया की कदर कर दिया, इसलिए कि कदर को की जगह पर तकरूर बनाए, उसकी वजह आपको बता दी। ये हो गया मौलाना मकान कुलूबुना गुल्फ, ये भी खवास में से और अक़वाल शरीय में से एक का बयान है। कहते हैं जनाब हमारे दिल जो है ना, देखो विफाक के पर्चे खेती के अंदर बंद होते हैं, उसको बंद करके मोहर लगाते हैं और उस पर विफाक के पर्चे पर उस पर लिखा हुआ था ला युफ़क्कुल खिताब इल्ला अला वक़्तिन मुअय्यन, इस मोहर को तोड़ा नहीं जाएगा। फिर निगरान ला करके आपको बताते हैं कि ये देखो ये मोहर इधर लगा हुआ लाख, अगर थोड़ा सा हम इसको हिलाते तो फिर क्या होता, ये टूट चुका होता। तलबा की बीमार तलबा की मौजूदगी में ये देखो हमने
الہام بھی ابھی تک ہوتا ہے، الہام کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے، وہ ابھی تک ہوتا ہے. وہ اوپر لکھا ہوتا ہے پر کسی چیز کو پیک کر کے مکمل کیا جاتا ہے تو پھر مہر لگائی جاتی ہے. یہ کہتے کہ ہمارے دل علم و حکمت سے بھری ہوئی اور پر مہر لگا ہوا ہے. ہمارے دل علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں اور غلط بات ہمارے دلوں میں اثر نہیں کرتی. اس لیے محمد کی باتیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں. وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل مغلوفۃ، ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کے خلاف ہے، ان پر مہر ہے. وقالوا قلوبنا غلف، ایک معنی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہی کیا ہے، ہمارے دل علم و حکمت سے بھرے ہوئے ہیں. علم و حکمت سے جو ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرے آپ کی باتوں میں خوش ہے اپنے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جناب ہمارے دلوں پہ پردہ پڑے ہوئے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کرے جو کچھ آپ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی مہر اس پر نہیں ہے، حکمت سے بھی بھرے ہوئے نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک کفر کے سبب سے ان کو ملعون قرار دیا. بہت کم لوگ یہ ایمان لاتے ہیں، جیسے عبداللہ بن مسعود. دوسرا بہت کم زمانہ یہ ایمان لاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. اللہ کا بڑا کرے. اور یہ القلیل کلمات سرے سے ایمان نہیں لاتے. المراد من القلت یہ عدم مراد ہے، اس طرح سے ایمان نہیں لاتے. وقل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.